اگلی آیت میں ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، اوے ابراہیم کے سب سے قریبی تو وہ لوگ ہیں جو ابراہیم کی پیروی کرتے ہیں، وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ نبی جو ہیں یہ ہیں ابراہیمی، اور ان پر ایمان لانے والے ان کے اصحاب اور اہل بیت یہ ابراہیمی ہیں۔ خالی ٹائٹل لگانے سے کوئی ابراہیمی نہیں ہو جائے گا جب تک کہ ابراہیم کی پیروی اختیار نہیں کرے گا۔ ٹائٹل تو ہم بڑے شوق سے لگاتے ہیں، آپ دیکھیں گے مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ اسی مسجد میں آپ کہیں کہ جی یہ رسول اللہ کی سنت، پھر بخاری مسلم سے بتاتے ہیں کہ آپ کی مسجد میں جو نماز پڑھی جا رہی ہے وہ تو اس سنت میں نہیں ہو رہی، تو وہ فوراً کہتے ہیں جی خلفاء راشدین سے ثابت کریں، کیونکہ وہ منسوخ ہو گیا تھا، تو خلفاء راشدین نے اگر رفع دین کیا ہوا ہے نا تو اس کا مطلب ہے پھر منسوخ نہیں ہوا، کیونکہ ان تک تو نبی علیہ السلام فوت ہو چکے تھے۔ تو آپ کو حیران کن بات بتاؤں، میں نے رفع دین پہ جو 2.25 گھنٹے کا لیکچر دیا، اس میں نے امام بخاری کی کتاب جز رفع الیدین کا تعارف کروایا تھا۔ امام بخاری نے پہلا تھپڑ علمی ان کے منہ پہ یہی مارا ہے، انہوں نے پہلی حدیث مولا علی سے لی ہے، 100 سے زیادہ حدیثیں ہیں اس کتاب میں، پہلی حدیث انہوں نے لی ہے کہ مولا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، جب رکوع میں جاتے تو کندھوں تک اٹھاتے، اور رکوع سے سر اٹھاتے تو کندھوں تک اٹھاتے۔ اچھا، وہ عام بندہ تو اس سے ویسے ہی گزر جاتا ہے کہ حضرت علی سے کیوں حدیث لی ہے؟ حضرت علی سے اس لیے لی کہ اگر حضرت ابوبکر کے زمانے میں کسی کو یہ نہیں پتا چلا کہ حدیث نماز کا طریقہ منسوخ ہو چکا ہے تو حضرت عمر کو پتا چل گیا ہوگا، اگر ان کو بھی غلطی لگی ہے تو عثمان کو پتا چل گیا ہوگا کہ عثمان کو بھی غلطی لگی ہے، تو علی تو پھر چوتھے خلیفہ، اس کے بعد تو کام ہی ختم ہو گیا نا، کیونکہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ اگر مولا علی نماز کا طریقہ بتا رہے ہیں تو مولا علی تو تینوں خلفاء کے ساتھ رہے ہیں، تو نماز کا طریقہ یہی ہے۔ تو اب یہ علیکم بسنتی جہاں لکھا ہے نا، ادھر ذرا لوگوں نے دسو بھائی اے امام بخاری نے حدیث لئی جے، امام بخاری نے بھی لیا، اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ اور ترمذی میں بھی موجود ہے مولا علی سے۔ تو پھر دیکھیں آپ کا اکرام مسلم کیسا کرتے ہیں وہ، اور کیسے آپ کو بتاتے ہیں ہم خلفاء راشدین کے ماننے والے ہیں۔ کہانیاں نے کرا کے رکھو۔ اہل حدیث کا بھی یہی حال ہے، میں ذرا برابر کر دیں نا، اہل حدیث کیا کہتے ہیں؟ ہم حدیثوں کے ماننے والے ہیں، بس جی جو قرآن حدیث میں آ جائے وہی ہمارا مذہب ہے۔ بڑے سے بڑا امام ہونا، اس کی بات ہم سائڈ پہ پھینک دیں گے اگر صحیح حدیث آ جائے۔ تو سر یہ جو آل امیہ کے اوپر جو میں نے حدیثیں بخاری مسلم سے پیش کی ہیں اہل بیت کی سپورٹ میں، اب بڑے سے بڑا امام یا بزرگ ہے، اب سائڈ پہ کریں نا اسے، انہوں نے حدیثیں ہی سائڈ پہ کر دی ہیں، حدیثیں سائڈ پہ کر کے تو میرے چار دوڑے نے کہ تو حدیثیں بیان کیوں کی تھیاں۔ یہ ہے فرق۔ اصل میں جب تک آپ کے مفادات پہ ضرب نہ پڑے آپ کے منہج کلیئر ہی نہیں ہوتا۔ پتہ اس وقت چلتا ہے جب آپ کے مفاد پہ ویسے تو آپ زبانی کلامی جو مرضی کہہ لیں، آپ دیکھتے نہیں یہاں کئی پولیٹیکل لیڈرز کیا کیا دعوے کرتے تھے جناب، وہ کہ جی جو ہے نا وہ پکا محب الوطن وہ ہوتا ہے کہ جس کے اثاثے بھی اس ملک کے اندر ہوں، جن کی جدادیں باہر کے ملکوں میں ہوں، وہ ملک کے ساتھ کیسے مخلص ہو سکتے ہیں؟ یہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہمیں بتاتے تھے نا، آج ان کی کابینہ میں کیا کیا گل کھلانے والی ہستیاں آ گئی ہیں جن کے باہر اثاثے نکلے ہیں، اب وہ اپنی ڈاکٹرن بھول گئے ہیں۔ یہ ہوتا ہے فرق۔ پریکٹیکلی جب بات آتی ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ اب کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ویسے آپ کسی کو جتنے مرضی بھاشن دیں، یہ دنیا میں ایک وہ میں نے مثال اس لیے پیش کی، ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، دوسروں کو آپ ماشاءاللہ جتنے مرضی بھاشن دیتے رہے، جب اپنے اوپر بات آتی پھر پتہ چلتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے جیسے ہی وہ حدیثیں پیش کریں گے تو وہ کہیں گے نہیں وہ اہل حدیث ہیں، لیکن ہم نے دیکھنا ہے ہمارے بزرگ کیا کہہ کے گئے ہیں، سلف کیا کہہ کے گئے ہیں، اور سلف سے مراد ان کے سلف، صحابہ نہیں۔ وہ تو میرا بھی رات کو کلپ ریکارڈ ہوا ہے نا، اس میں نے بتایا کہ سلف، پہلا سلف تو پھر صحابہ ہے نا۔ تابعین یہ لفظ استعمال کرتے تھے کہ سلف کا یہ موقف ہے۔ جب تابعی کہہ رہا ہوتا تھا سلف تو وہ کس کو کہہ رہا ہوتا تھا؟ امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک کو، ابن تیمیہ کو، یا صحابہ کو؟ تو صحابہ کرام جو حدیثوں کا فہم لیا کرتے تھے، اگر وہ فہم آپ نے نہیں لینا، اور بعد میں تو سنی شیعہ تفریق میں امام بھی پارٹی بن گئے، ان کے آپ نے فہم لینے ہیں، تو پھر تو صحابہ سے اوپر آپ نے ان کو درجہ دے دیا۔
تو میں نے پھر اس میں رات کو بتایا نا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ کی طرف اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2812. تو اس حدیث کے اوپر صحابہ کا فہم کیا ہے؟ اور جس نے عمار کو قتل کیا ہے وہ خود صحابی ہے، ابو الغادیہ، پوری زندگی روتا تھا. مسند احمد میں حدیث ہے کہ مجھ سے عمار کا قتل ہو گیا اور حضور نے فرمایا تھا عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں. وہ روتا تھا، یہ اس کی طرف سے سوائیاں پیش کر رہے ہیں. یہ فرق دیکھا آپ نے؟ تو فارم صرف چل رہا ہے بزرگوں کا. سر ہر ایک نے اپنا اپنا بزرگ ملا ہوا ہے اور اس سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی جو ہے نا وہ غافل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ ابراہیمی وہ ہیں جو ابراہیم کی پیروی کریں، اور یہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ماننے والے. واللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ پشت پناہ ہے ایسے اہل ایمان کا. ودت طائفۃ